بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوہ طور کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور دیدار الہی کا وہ عظیم واقعہ ہے جب انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جب اللہ کی تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے۔ وہ نور جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر گرشی طاری ہو گئی، وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا تھا؟ اس جگہ کی کیا حالت ہوئی؟ وہ جگہ آج کہاں ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلا وطن کیا گیا تو آپ مدینہ پہنچے، جہاں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئے۔ مدین میں آپ 10 سال تک مقیم رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور لوگوں کی یاد شدت سے پریشان کرنے لگی، لہٰذا آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے رخت سفر باندھا۔ اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ مدین سے مصر کا سفر ایک لمبا سفر تھا اور راستہ بھی خنقی اور بیابانوں سے بھری تھی۔ سفر کی ایک تاریک رات تھی، ہوا میں خنک تھی اور موسم سرد تھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے کہ کوہ طور اس راستے میں واقع تھا جو مدین سے مصر کی طرف جاتا تھا۔ جب آپ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے۔ آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا، ساتھ ہی آپ کے گھر میں غلام اور بکریاں تھیں۔ سردی بڑھتی ہی جا رہی تھی، لہٰذا اس سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں آپ نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئے۔ کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا، اس لیے آگ نہیں جل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ صفورہ بھی امید سی تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس رات پریشان ہوئے کہ اس وقت آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی۔ لہٰذا جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور آگ جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ اس روشنی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہاں کوئی اور مسافر موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے، شاید اس سے مدد مل سکے یا ہمیں وہ راستہ ہی بتا دے۔ لہٰذا آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ اٹھا لوں جس سے تم تاپ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے حصول کے لیے چل دیے۔ راستہ نہایت ہی پتھریلا اور نشیب و فراز والا تھا۔ آپ نے اسے پار کیا اور غار نما جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ درخت کو راکھ کرنے کے بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھا ہے۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے مگر درخت کی کوئی شاخ بھی نہیں جلتی تھی اور نہ کوئی ادھر ادھر کوئی دھواں تھا اور نہ تپش۔ یہ منظر نہایت عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کر دینے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرانی کی حالت میں اس درخت کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ درخت آگ سے مغرب کی دائیں سمت میں تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو یہ حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور صاف ہے، یہ جگہ مقدس ہے اور آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائیں۔ نیز اب سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ رب العزت کے ذمہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے پر حیران و پریشان تھے، اچانک سے بول پڑے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سارے کام اس سے میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا پھینک دیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ عصا زمین پر گرتے ہی وہ سانپ بن گیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پلٹ کر بھاگے اور مڑنے کی ہمت نہ کر سکے۔ فوراً ارشاد باری تعالیٰ ہوا، موسیٰ پلٹ اور خوف نہ کرو، بالکل محفوظ ہو، اس عصا کو پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ پہلے تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے سانپ کو پکڑا تو پھر وہی سے عصا بن گیا۔
پھر اللہ نے حکم دیا اپنے گربان میں اپنا ہاتھ ڈالو، بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم کو فوراً سے مانا اور پھر ایسے ہی کیا اور اپنا ہاتھ اپنے گربان میں ڈال کر باہر نکالا تو ایسا نور و چمک نکلا جو بے مثال تھی۔ لہٰذا یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور کوہ طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ لا پاتا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ مصر کی وادی میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی۔ اللہ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ آج بالکل بے آب ہو گیا ہے۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کے کوئی پیڑ پودے نہیں اگتے، نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روز دو طرح کے رنگ بدلاتا ہے۔